شہرنامے میں آپ کا سواگت، استقبال، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں حسین افسر۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران میں جو جنگ چھڑی ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ دن میں کئی بار اسرائیل و امریکہ ایران پر حملے کرتا ہے اور کئی بار ایران اسرائیل پر حملے کرتا ہے۔ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، جس کا اثر نہ صرف معاشیات یعنی اکانومی پہ پڑے گا بلکہ سیفٹی اور ماحول پر بھی پڑ رہا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم نے ایک مذاکرہ کیا ہے جس میں ہم یہ اس پر بات کریں گے کہ کیا تازہ صورتحال ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس میں ڈسکشن میں محترمہ طاہرہ حسن سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو ادھر بمبئی سے ہمارے دوست جاوید جمال الدین صحافی، سینئر صحافی ہیں، جو سہارا کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور انقلاب میں ہمارے ساتھ بھی تھے، وہ گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ سینئر جرنلسٹ پردیپ کپور صاحب بھی اس ڈسکشن میں کچھ دیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم طاہرہ حسن صاحبہ سے پوچھیں گے کہ جو جنگ ہو رہی ہے کہ اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا اور کیا صورتحال بنے گی۔ ایران چوطرفہ گھر چکا ہے اور کسی بھی حالت میں ضدیں جو ہیں وہ ٹل نہیں رہی ہیں۔ دیکھیے، جنگ تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسانیت ہی جو ہے وہ لہو لہان ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ایران میں جنگ کی شروعات اسرائیل نے کی، اور جب پیلسٹین میں اسرائیل تمام اسکولوں کو، ہاسپٹلز کو، سب کو بمبار کر رہا تھا، بچوں کے پاس کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، جو ریڈ کراس کی جا رہی تھی ٹرکیں لوڈڈ جا رہی تھی کھانے سے بھری ہوئی اور دواؤں سے، دودھ سے، ان کو انٹری نہیں دی جا رہی تھی۔ آپ سوچئے کہ وہاں پہ انسانیت شرمسار ہو رہی تھی، تمام لوگ بول رہے تھے لیکن اسرائیل کچھ سن نہیں رہا تھا۔ اس وقت جتنے بھی 52 56 اسلامک کنٹریز ہیں، انہوں نے بالکل کچھ بولنے سے اپنے کو دور رکھا، ایک سائلنس کا ماحول تھا۔ اس وقت علی خامنئی صاحب ان معصوموں کے لیے بولے۔ اس لیے میں مانتی ہوں پہلی بات کی وہ شیعوں کے ہی رہبر نہیں تھے، میرا ماننا ہے وہ انسانیت کے رہبر تھے۔ اگر کہیں اور بھی ہوتا تو وہ اسی شدت سے وہاں بھی بے بسوں بے کسوں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن یہ دیکھیے کسی بھی ملک میں، جیسے وینزویلا میں اس کے پرائم منسٹر کو آپ پکڑ کے لے گئے بندی بنا کے، عراق میں آپ نے یہ اس کو کیا کہیں گے، ہیجمنی نا، کہ آپ نے وہاں پہ اٹیک کیا، کہا ان کے پاس کیمیکل ویپن ہے، کیمیکل ویپن نہیں نکلا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں فکس ہوئی آپ پہ۔ تو اسی طرح سے آپ نے افغانستان میں کیا، پھر اس کے بعد میں ان کو اپنا ایک پٹھو گورنمنٹ بیٹھا دی۔ یہی وجہ ہے کہ 56 جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کے پٹھو گورنمنٹ بیٹھے ہیں امریکہ کے، تو ان کو نہیں ضرورت ہے، صرف ایران میں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اور کس کی کاسٹ پہ؟ دیکھیے آپ نے کہا جو اثر ہے، اثر عام آدمی پہ ہوگا۔ جس طرح سے اب کروڈ آئل جو ہے اس کے سب کے ریٹ بڑھیں گے، اس کا اثر ہوگا کہ پیٹرول کا دام بڑھے گا، گیس کا دام بڑھے گا، اس کا پورا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑے گا۔ جب یہ ٹرانسپورٹ والے پیٹرول کا دام بڑھتا ہے تو سارے جتنے بھی کھادیان ہیں ان کے دام بڑھنا، سبزیوں کے، کھانے کے بڑھنا لازمی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، اکنومی پہ کتنا زبردست اثر پڑے گا۔ لوگوں کے سارے جتنی، دیکھیے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں، کہ سینسس بالکل نیچے آ رہا ہے، ہر چیز ایک افراتفری کا ماحول ہے، لوگوں میں ڈر ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھانا جمع کر لیں، کچھ کہہ بھائی گیس کتنی آپ سلنڈر لے کے رکھ لیں گے، کتنی جب گیس کا دام ہی بڑھ جائے گا
پائپ لائن سے جہاں آ رہی ہے تو وہاں تو وہ بڑھا کے دام دیں گے آپ کو. تو یہ سب چیزیں ایک عام آدمی کی زندگی کو ہرٹ کرنے جا رہی ہیں. اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. اور نیٹو جو ہے اس کو ایک کنارے کر دیا گیا, یونائٹڈ نیشن کو ایک کنارے کر دیا گیا. یو کے, جرمنی, فرانس یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی نیگوسیشن ہم چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ فوراً جو ہے کہ یہ وار ہو جائے, کیونکہ سب سمجھ رہے ہیں کہ اس وار کا جو رزلٹ ہے, کون جیتے گا کون ہارے گا, یہ الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پر انسانیت مسمار ہوگی, وہاں پہ انسانیت شرمسار ہوگی. اور جتنی بلڈنگیں دیکھیے وہ کھنڈر ہو رہی ہیں, دونوں طرف کھنڈار ہو رہی ہیں. تو کیا ہوگا؟ اور اس طرح سے ایک غلط سگنل جائے گا کہ آپ کہیں بھی اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں وہاں کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کے بتائے راستے پہ نہیں چل رہا ہے, تو آپ وہاں گھس جائیں گے اور وہاں بھی بتائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خطرناک ایک وہ ہے. اور اس پہ سبھی ملکوں کو, میں نہیں کہوں گی کہ صرف اسلامک کنٹریز, سبھی کو بولنا چاہیے. اسلامک کنٹریز کی تو کنڈیشن بہت ہی بری ہے. دیکھیے ان پہ زیادہ بات کرنا اس وقت بیکار ہے, نہ تو وہ کوئی پروگریس کرتے ہیں نہ کچھ کرتے. وہ پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے تیل کے کنووں کے اوپر لیے بیٹھے ہوئے کہ وہ تیل بیچ کے بس اپنا چلا رہے ہیں. ان کو اپنی جنتا سے کوئی مطلب نہیں. اس میں حکمران نہیں بول رہے ہیں, جنتا کی غلطی نہیں ہے, جنتا بولنا چاہتی ہے لیکن حکمران خاموش ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا خراب دور اس وقت آ رہا ہے, جس میں سبھی کو اس کی پریشانی جھیلنا پڑے گا, سبھی ملکوں کو, پوری دنیا کو. دنیا میں جو ہے یہ پورا اکنامکلی ایک انسٹیبلٹی آ جائے گی, جو ینگ جنریشن کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. یہ صحیح کہا آپ نے کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. جاوید جمال الدین صاحب بہت سینئر صحافی ہیں بمبئی کے, اور سہارا کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. اب آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ کیا اور بڑھیں گے یا یہ کہیں سمٹے گی جنگ؟ کیونکہ بجائے کم ہونے کے ابھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ شدت اختیار کر چکی ہے گی, اور اس کا اثر معیشت پر کیا پڑے گا؟ وہ تو پڑ ہی رہا ہے, لیکن یہ مجھے لگتا تھا کہ جلد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جب اسرائیل نے بمباری کی تھی ایران پہ, اور کہا تھا کہ میزائل اور وہ نیوکلیئر ویپنز کو بہت زیادہ ڈیمیج پہنچایا گیا ہے, لیکن اتنا لمبا کھینچے گا. آج میرے خیال سے 8 دن ہو چکے ہیں نا افسر صاحب؟ 7 دن. جی جی 7 دن. اتنا ایسا لگ نہیں رہا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایران کی طاقت کا, اور جو خفیہ طور پہ رکھی گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. ہاں, ان کو ایک بڑے رہنما کا لاسٹ ہوا ہے, جو ہم کو سب کو افسوس ہے اس کا. لیکن یورپ آپ دیکھیں گے, یورپ, امریکہ اور کینیڈا وغیرہ, یورپ میں 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اسی لیے امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ مطلب حملے احتیاطاً کیے جا رہے ہیں. اب یہ عربوں اور یہ پر جو حملے کیے گئے ہیں, جیسے دبئی کا معاملہ, میں دیکھ رہا تھا کسی کا بیان دیکھا ہے کہ پوری سازش جو ہے, جو پلاننگ کانسپریسی ہوتی ہے ایران کے خلاف یا ورلڈ کے خلاف, یا فلسطین میں جو کچھ ہوا, فلسطین میں تو عربوں نے ایک لفظ نہیں کہا ہے, مذمت نہیں, بس وہ بیان دیتے رہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ اسرائیل کے مقابلے میں 25 ممالک آس پاس ہیں, مصر ہے اور سعودی عرب ہے, یو اے ای تو ان کا غلام جیسا ہو چکا ہے, جو یہ مسلمانوں بتائیے کے خلاف سازش میں ملوث ہے. اس مجرمانہ خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ بزدلی ہے یا غلامی ہے؟ بالکل بزدلی بھی ہے اور غلام تو بن چکے ہیں نا. اتنے 25, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ یمن اور یہ آپ کا سعودی عرب اور اس میں ہی قطر اور کویت میں ہی اڈے ہوں گے. اب تو پتہ چل رہا ہے کہ 25
مقامات پہ ہیں کہ جگہ جگہ فوجی اڈے، تو پھر آپ تو ان کے انڈر میں ہے نا، ان کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے نا آپ. تو اسرائیل پورا انوالو ہے، کیسے وہ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں ان کو. موساد کے پورے لوگ ایران میں چھوڑ دیے گئے اور ایسی بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن دیکھیے کچھ ہو نہیں سکا، تختہ پلٹ تو ہوا ہی نہیں کہ ریزیم چینج. آپ نے ٹھیکہ لیا کیا دنیا کا؟ جی تختہ پلٹ اتنی آسانی سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا؟ مجھے تو مشکل لگتا ہے، کیونکہ جڑیں بہت مضبوط ہیں نا بھائی. میرا تو لڑکپن تھا جب وہ انقلاب آیا تھا، تو ہندوستانی حکومت نے تو ساتھ دیا تھا، مورارجی دیسائی کی حکومت تھی، مجھے دھندلا یاد ہے سب. تو ہندوستان تو ہمیشہ حمایت میں رہا ہے ایران کے. اب کے بیان دینے میں انہوں نے تاخیر کر دی ہے. اس کا کیا ریزن تھا وہ کچھ ہوگا سفارتی طور پہ. لیکن مصری ابھی کل یا پرسوں گئے ہیں ایرانی سفارت خانے میں، کل کی بات ہے شاید، دیکھا ہوگا آپ نے نیوز میں. حسن صاحب یہ بتائیے کہ ایک فورن سیکرٹری جو ملازم ہوتا ہے اس کو کونسلیٹ میں بھیج کر اور صرف کتاب کے اوپر لکھوا دیا، صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ ہمارا بھی پارٹیسپیشن ہو گیا اوبیچوری میں. لیکن عام لوگوں کو اور خاص لوگوں کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ آیت اللہ خامنئی جو تھے وہ منصب سے بھی اونچے تھے، اور اس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور فورن سیکرٹری اور فورن منسٹر کو اوبیچوری کرنا چاہیے تھی، بلکہ وہاں پہنچنا کی حالت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بیان تو آ ہی سکتا تھا، وہ نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے، اس وقت تو یہ صاف ہے کہ انڈیا تو ہمیشہ ایران کے ساتھ رہا، بالکل صحیح ہے. آزادی کے بعد سے نہرو کی یہ پالیسی رہی تھی، اس کے بعد اس پالیسی پہ سبھی چلے. اندرا گاندھی کے ٹائم میں بھی رہی، اس کے بعد تک رہی ہے. صحیح کہا آپ نے کہ مورارجی دیسائی کے ٹائم میں بھی رہی، کہ برابر جو ہے یہ ایران سے ایک اچھے تعلقات رہے، اور ایران ہمیشہ انڈیا کے ساتھ کھڑا بھی ہوا. لیکن اس بار جو ہمارے پرائم منسٹر سے اتنا لیٹ ہوا یہ جو ہے، اس کو کافی لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہسٹری کے سپریم پنوں میں لیڈر نے درج تو ہوگا. نہرو کا حوالہ دیا ہے، نہرو جی کی کتابوں کا حوالہ دیا تھا سپریم لیڈر نے، مرحوم. جی 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 اپنی جی جی تصانیف میں نہرو کی کتابوں کا اور نہرو کے بارے میں حوالات دیے ہیں. جی 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 نہرو کا تو بہت اچھا، تو نان الائن موومنٹ ہی انہوں نے چلایا تھا. انہوں نے یہ ایشیا میں کوشش کی تھی کہ ایک جٹتا بنی رہے، ایک گٹ بنا رہے اپنے دیش کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ مضبوطی ہوتی، اسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک جگہ جا رہا ہے، دوسری جگہ جا رہا ہے، وہ کہیں کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے اس کو انسٹیبل کرنے کے لیے. تو آدمی کو یہ مطلب ملکوں کو جو ہیڈ ہوتے ہیں ملکوں کو، ان کے چاہیے کہ اس میں سمجھداری سے کام کرے. لیکن یہاں پہ آنے میں ان کا پورا جو ٹریبیوٹ دیا انہوں نے بہت لیٹ دیا، بہت لیٹ دیا. یہ فوراً آنا چاہیے تھا ہمارے دیش کی طرف سے، کیونکہ ہمارے دیش کا تو وہ متر دیش رہا ہے، دوست دیش رہا ہے. اور یہ ہم تو انسانیت اور شانتی کے دودت کہے جاتے ہیں، ہمیشہ شانتی کی بات کرتے ہیں. تو یہاں تو شانتی کی بات بھی تھی کہ بھائی وہاں پہ تو اس قدر پہلے ہی گھس کے اسرائیل نے 165 بچیوں کو مار دیا ایلیمنٹری اسکول میں، اور یہ کہہ کے گھسے کہ ہم برقعے سے آزاد کر رہے ہیں. وہ ہندوستان کی تو برقعے یہ سے بات آزاد صحیح ہے کہ کرتے کرتے ہندوستان نے دنیا سے مختلف آزاد کر موقع پر دیا. خاص کر کشمیر کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ 160 کے اوپر بچیوں کو، جن کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں ماری گئی ہیں، جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر، ان کے اسکول کے اوپر، لڑکیوں لڑکوں کے اسکول کے اوپر بمبارڈمنٹ کر دیا، اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی کہ جس پر پوری دنیا کو غم و غصہ ہے. لیکن امریکہ اور اسرائیل بے شرمی میں نہ انہی نے اس کا کچھ وہ ازالہ کیا، نہ کہیں پر شرمندگی ہے، نہ کہیں پر نظامت ہے. تو یہ تو کرورتا کا یہ حال ہے کہ 4 سال کے بچے اور 3 سال اور 8 سال اور 10 9 سال کے بچے جو ہیں ان کو
हेलो हेलो, अफसर भाई आवाज नहीं आ रही है। अफसर साहब, आप लाइन पे हट गए हैं। हाँ, ऑफलाइन हो गए हैं। ऑफलाइन हो गए। हाँ, आप लखनऊ में मोहतरमा? जी जी, मैं लखनऊ में ही हूँ। जी जी। जी, आप तो बॉम्बे से आए हैं, अभी आपने बताया ही। हाँ, हाँ, जब चला गया कहाँ आ ये गया तो है यही आ आयुष है। गया। का यही तो है और हाँ, यही गायब हो गए थे आप। हाँ वो तो इंडिया हो गए थे। खैर, तो ये बताइए ऑस्ट्रेलिया हो गए। जावेद साहब कि हेलो। ये मईशत का जो हाल है ये और खराब होगा। तमाम तरह की चीजें जो हैं वो और सामने आएंगी और महंगाई बढ़ेगी। ज़ाहिर है कि तेल, डीजल और सामान, घरेलू सामान, सारे मंडियों में महंगाई जी, होगी। तो इससे किस तरह से निपटा गैस जाएगा? सिलेंडर के गैस के बारे में था कि 25 दिन का ही कोट बचा है। अब हाँ, कितनी सच्चाई है पता नहीं। ये खबर आ चुकी है, आज ही अखबारात में थी। और महंगाई तो रमजान के साथ बढ़ी गई थी अब और आज बढ़ तो जाएगी। ट्रम्प ने 30 दिन की मोहलत दी थी। किसको? हेलो, जी किसको दिए? मोहलत किसको दी हेलो, है? जी जी, बोलिए अरे अफसर आवाज आ रही भाई। है आपकी, बोलिए। हाँ, आ रही है। जी बोलिए जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, किसको दिए? जावेद साहब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, आपने मोहलत आप कहा था, आज वो पूछ रहे आज हैं कि जो किसको न्यूज, मोहलत दी। जी, ईरान आज को। आज ट्रम्प ने 30 की मोहलत दी है। रूस से हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोल खरीद डोनाल्ड ट्रम्प सकता ने है दी 30 है। दिन तक। डोनाल्ड ट्रम्प ने दी है भाई वो मोहलत। हाँ हाँ हाँ। डोनाल्ड तो इस ट्रम्प ने हिसाब दी से है। तो ये लगता है कि पेट्रोल और डीजल नहीं महंगा होगा, वरना उम्मीद। ये महंगा नहीं, हो गया। हिंदुस्तान को आप देखिए पहले से जैसे कि चलिए साहब, मतलब ये झुक नेट पे गया करना था। देगा बातचीत आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर अच्छा, जी, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका मौका दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, ये भाई निकलेगा किधर से? इसका वो शुक्रिया आपका। लीव वाला